حضرات، وقت کی قلت دامن گیر ہے۔ اس وقت منبر رسول پہ میں نے پہلے ہی اعلان کیا کہ ایک سے ایک آفتاب و مہتاب کی شکل میں ہمارے مقدس علماء اکرام براجمان ہیں، اور اس وقت ہماری جماعت کے اور اس مدرسہ کے سابق پرنسپل حضرت مولانا الحاج حافظ اجمیری صاحب کی بھی آمد ہو چکی ہے۔ دوسری جانب ہماری جماعت کے بہترین خطیب، جن سے میری مراد حضرت علامہ جناب مولانا الحاج فیضان الرحمان صاحب عرفانی صاحب یہاں جلوہ گر ہیں، اور ہمارے لیے ہمارے گارجین کی حیثیت سے ہمارے بیچ مہمان کی حیثیت سے تشریف لائے حضرت مولانا شہاب الدین رحمانی صاحب، جو جنرل سیکریٹری ہیں ہم لوگ کے ایسوسیشن کے، وہ بھی یہاں موجود ہیں۔ تمام لوگوں کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرات، جیسا کہ اعلان کیا جا چکا ہے کہ 11 بجے تک یہ پروگرام علماء اہل سنت جو شعر کی شکل میں اور قرآن و احادیث کی روشنی میں آپ تک پیغام پیش کر رہے ہیں، ایک مختصر یعنی دعائیہ کلمات کے لیے پھر میں آپ کے سامنے روبرو کرنے جا رہا ہوں، جن سے میری مراد حضرت علامہ مولانا عبداللہ صاحب سے میں گزارش کروں گا، یہ ہمارے مہمان ہیں، آپ مائک پہ تشریف لائیں اور دعائیہ کلمات سے ہم تمام سامعین کرام کو نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، صدق اللہ العظیم۔ درود پاک کا تحفہ پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ قابل مبارکباد ہیں مدرسہ حمیدیہ مشرقیہ کے جملہ مدرسین اکرام اور اراکین و ممبران، جنہوں نے اس بابرکت عظمت قرآن کانفرنس کا انعقاد کیا اور دنیا والوں کو یہ ذہن دیا کہ زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے، زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے، مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ۔ کسی کی جے وجے ہم کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، کسی کی جے وجے ہم کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ محترم حضرات، آج کی پرکیف بزم عظمت قرآن میں جو 19 حفاظ کرام کے سروں پر دستار حفظ رکھی جائے گی، یقیناً ہمارے اندر ایک بہار جاں فضا ثابت ہوگی، اور یہ بھولا ہوا سبق ہمیں یاد دلائے جانے کے مترادف ہے، چونکہ یہ مدرسہ حمیدیہ مشرقیہ اس وقت کا ادارہ ہے جب دربھنگہ اور اس کے اطراف میں کوئی ادارہ نہیں تھا، اور آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے بیگو سرائے، سمستی پور، دیگر علاقوں میں کٹیہار کی طرف کچھ بڑے بڑے عمر رسیدہ حضرات نے مجھ سے کہا کہ میں مدرسہ حمیدیہ دربھنگہ کو جانتا ہی نہیں، بلکہ میں وہاں کا طالب علم۔ آج میرے اندر ایک فرحت و انبساط کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے کہ ادارے تو بہت سارے پیدا ہوئے ہیں الحمدللہ دربھنگے کے اندر میں، لیکن جو مدرسہ ہمارا معیاری تھا، پرانا تھا، قدیم تھا، اور جہاں سے ماضی میں درس و تدریس اور علم و حکمت کے شمع فروزاں تھے، اور لوگ اس سے فیض یاب ہونے کے لیے دوسرے اضلاع سے تشریف لایا کرتے تھے، انشاءاللہ العزیز ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس جامعہ کو کھویا ہوا وقار ملنے والا۔ اللہ تعالیٰ اسے اور بام عروج تک پہنچائے اور کھویا ہوا وقار اسے واپس عطا فرمائے۔ ایک بات ہے کہ علم اور علماء اور پھر عمل، ہمارے اندر یہ باتیں پیدا ہو رہی ہیں کہ علم کے لیے تو ہم کوشاں ہیں، لیکن
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ادارے میں جو بچے فارغ التحصیل ہو کر کے یہاں سے جاتے ہیں عموماً وہ بے راہ روی کے شکار ہیں اکثر و بیشتر، یعنی عملی جذبہ ان کے اندر نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد رسول حضرت داؤد الطائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب تحصیل علم کے بعد امام اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا حضور ہم نے علم حاصل کر لیا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا تم نے جو علم حاصل کیا تم اس پر عمل کرو، اس پر تم عمل پیرا ہو جاؤ۔ ان العلم بلا عمل کا شرطی بلا ثمر، اس لیے کہ علم ہو اور عمل نہ ہو تو گویا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک درخت ہو لیکن اس کے اندر پھل نہیں آتا۔ اس لیے ہمیں علم حاصل کرنے کی بھی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو تمام مسلمانوں کو راہ حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ حضرات اب آئیے دو شعر کے لیے میں آپ کے سامنے عزیز گرامی سرفراز دربھنگوی سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ مائک پہ تشریف لے آئیں، وقت کا خیال رکھیں گے دو شعر کے لیے۔ منبر رسول پر تشریف فرما مقدس علماء کرام و شہداء اسلام سامنے بیٹھے پیارے پیارے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ درود پاک پر اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کلام اعلیٰ حضرت کا دو تین شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ کریں کہ وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، کہ وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، پھرتے ہیں وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، پھرتے ہیں وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، کہ وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، پھرتے ہیں وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں۔ اور یہ بھی شعر پہنچاتا ہوں، ملاحظہ کریں کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، ارے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، پھرتے ہیں وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، پھرتے ہیں تیرے دن بہار پھر۔ اب میں چاہوں گا چونکہ اسی مدرسہ کے وہ طالب علم رہے ہیں جن سے میری مراد عزیزی گرامی مولوی احمد رضا صلی اللہ المنان سے، میں گزارش کروں گا کہ دو شعر آپ بھی آ کر کے حاضری درس کرا لیں، تیزی کے ساتھ دو شعر صرف پیش کریں گے، پھر اس کے بعد تقاریر کا پروگرام ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک بر اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ علیہ وسلم۔ چند شعر نعت نبی کا ملاحظہ فرمائیں۔
دشت عالم میں محبت کی گھٹا چھائی ہے، 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 آپ آئے تو زمانے میں بہار آئی ہے، آپ آئے تو زمانے میں بہار آئی ہے، دشت عالم اور مرنے والوں کی کھلی آنکھ کھلی رہنے دو، مرنے والوں کہ مرنے والوں کی کھلی آنکھ کھلی رہنے دو، یہ نظر جلوۂ آقا کی تمنا ہے، یہ نظر جلوۂ اسلام۔ حضرات، وہ پرکیف لمحہ، بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ روح پرور منظر عنقریب آپ کے نگاہوں کے سامنے آنے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں بتا دوں کہ آج عظمت قرآن و جشن دستار حفاظ اکرام کانفرنس پہ کی سرپرستی پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ جناب مولانا الحاج سید شمس اللہ جان المعروف بابو حضور قبلہ خانقاہ سمرقندیہ عالیہ فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ حضرت بھی عنقریب منبر رسول پہ جلوہ بار ہونے والے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم تمام سامعین کرام یہاں سے لے کر وہاں تک پورا مجمع پیارے نبی کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود سلام کا نذرانہ عقیدت اس انداز میں پیش کر لیں کہ آسمان کے فرشتے گواہ ہو جائیں کہ حضور آپ کی گنہگار امت آپ کو محبت سے یاد کر لے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مقدس علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں، آپ تمام سامعین کرام، ہر اللہ کا بندہ، اسلام کا ماننے والا، کلمہ طیب کا پڑھنے والا، ہر کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے جنت ملے، مگر آج کا یہ تاریخ ساز کانفرنس آپ کو پیغام دے گا کہ اے مسلمانوں، تم جنت کے خواہش مند ہو، تم خود اپنے آپ کو ایسے بن جاؤ کہ جنت تمہارے منتظر ہو جائے، جنت تمہارے منتظر ہو جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جنت ملے۔ کبھی آپ نے سوچا، کبھی ہم نے اپنا اصلاح کیا؟ یہ پیغام جو آج ہزاروں روپیہ خرچ کر کے اور ایسی بابرکت مجلسیں سجائی گئی ہے، صرف مقصد کیا ہے، ادیش کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے کہ آپ تمام سامعین تک، برادران اسلام تک وہ اسلام کی پیاری پیاری باتیں آپ تک پہنچ سکیں، بس یہی مقصد ہے۔ آج ہم کچھ آئے ہیں لے کر کے ہم یہاں سے جائیں۔ میں نے اعلان کیا، دیکھیے یہ دانے جاہی
اس وقت مدرسہ ہاذا کے یہ بہترین پونجی ہے، پونجی جو آپ کے سامنے، اور یہ آپ تمام سامعین کی محبت اور اخلاص اور خلوص کا یہ ثمرہ ہے کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کا مرکزی ادارہ جو تعارف کا محتاج نہیں ہے الحمدللہ، جسے صرف ملک ہندوستان ہی نہیں دوسرے ممالک کے بڑے بڑے نامور اور اسکالر عالم دین اس مدرسہ مرکزی ادارہ جو آپ کا دارالعلوم الشرقیہ حمیدیہ قلعہ گھاٹ ہے اسے لوگ جانتے ہیں اور مانتے ہیں اور پہچانتے ہیں، اور اس کی ابھی مولانا عبداللہ صاحب نے کہا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وہ پرکیف منظر آپ کے سامنے عنقریب آنے والا ہے، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان کی وہ پرکیف منظر جو دیکھ کر کے برکتیں اپنے گھروں کے اندر لے جائیں گے آپ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ان حفاظ اکرام کے صدقے انشاءاللہ ان کی برکت سے جو ہے نا آپ کے گھروں کے اندر برکتیں ہوں گی۔ وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ محترم حضرات، ان قریب وقت ہونے جا رہا ہے اور اعلان بھی کیا جا چکا ہے کہ 11 بجے کے بعد وہ پرکیف منظر، وہ سہانا منظر، وہ رحمت و نور سے بھری ہوئی مجلس میں ہم اور آپ جلوہ گر ہیں، جلوہ افروز ہیں، جلوہ نما ہیں۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ پیر طریقت رہبر راہ شریعت جب یہاں جلوہ گر ہو جائیں گے، ان کے مقدس ہاتھوں سے ان کے سروں پہ دستار حفاظ اکرام کے سروں پہ پگڑی بانا جائے گا، اور پھر مقدس علماء اکرام کے دست مبارک سے بھی وہ پرکیف منظر آپ اپنے نگاہوں کے سامنے دیکھیں گے۔ اس وقت میں کن کن کا نام لوں اسٹیج پر، ہماری جماعت کے بہترین جہاں پہ نقبہ ہیں، وہیں پہ خطبہ بھی ہیں، وہیں پہ شورا بھی ہیں، وہیں پہ علماء بھی ہیں، فضلہ بھی ہیں، ایک بعد دیگر سب یہاں جلوہ بار ہیں۔ پھر میں اپنی جانب سے اور اپنے آئے ہوئے تمام اساتذہ اکرام کی جانب سے آپ تمام سامعین اکرام کا، اور اپنے آئے ہوئے دور دراز سے شہر کے اطراف سے آئے ہوئے معتمد، مستند، مقدس، محترم علماء اکرام و شورا اسلام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ اپنا قیمتی وقت آپ نے ہمیں دیا۔ میں اس کے لیے آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے کے پروگرام کو آپ کے سامنے روبرو کیا جائے۔ ایک تقریر انشاءاللہ تبارک تعالیٰ تھوڑی دیر کے بعد، جن سے میری مراد حضرت علامہ جناب مولانا الحاج مفتی فیضان الرحمان صاحب اور سبحانی صاحب جو اس وقت قاضی کمشنری ہیں دربھنگا کے، وہ ان کی تقریر آپ کو 10 منٹ کے بعد آپ سنیں گے، باغور سماعت فرمائیں گے۔ اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ نعت نبی پیش کرنے کے لیے، اور اس کے بعد تقریر ہوگی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، میری اپنی عادت رہی ہے اور سب لوگ جانتے ہیں شہر کا کوئی بھی کونا، کوئی بھی خطہ، کوئی بھی قریہ، کوئی بھی ایسی بستی نہیں ہے جو شاید اس فقیر کو نہ جانتے ہوں۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، چونکہ میں جانتا ہوں کہ اس دور میں ہر لوگ مصروف ہیں اور ہر لوگ اپنے کاموں میں منہمک ہیں، اس لیے میں تیزی کے ساتھ چاہوں گا کہ کم وقت میں زیادہ کام ہو اور آگے کی کارروائی کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے بیچ میں اس وقت ہمارے مدرسہ ہاذا کے ایک بہترین استاد، جن سے میری مراد محترم حضرت حافظ و قاری رضوان احمد دربھنگوی سے میں گزارش کر رہا ہوں، چونکہ وقت ہو گیا ہے، جو صدر اجلاس کی جانب سے اراکین کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے، اس کے مطابق میں چاہتا ہوں کہ آپ کے بیچ حضرت حافظ و قاری رضوان احمد دربھنگوی سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اس مدرسہ ہاذا کے اساتذہ استاد بھی ہیں اور آپ وقت کا تھوڑا سا خیال رکھیں گے۔ میں معذرت کے ساتھ، چونکہ مجھے کہنے میں بڑا جھجک محروم ہوتا ہے، چونکہ ہم سے بڑے عالم دین یہاں موجود ہیں، مگر چونکہ یہ
ناقابل برداشت ذمہ داریاں جو مجھے دی گئی ہے اس کے حکم کی میں تعمیل کر رہا ہوں. اپنے علماء شورا سے معذرت خواہ ہوں. اس لیے وقت کا آپ خیال رکھیں گے. اس وقت آپ کے بیچ تشریف لا رہے ہیں حضرت حافظ و قاری رضوان احمد دربھنگوی. اس کے بعد حضرت شاعر اسلام حیدر رضا نینا گھاٹ اور اس کے بعد ریاض خان قادری کی نعت پاک ہوگی. اس کے بعد تقریر ہوگی. اس کے بعد پروگرام کا وہ پرکیف منظر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. عظمت قرآن کانفرنس میں جشن دستار حفاظ میں بیٹھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. چند شعر پہنچا رہا ہوں کہ اور آج گلی سنی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے. یہ خوبصورت مطلب پڑھتا ہوں, محبت کے ساتھ سماعت کریں. بے خود کیے دیتے ہیں, بے خود کیے دیتے ہیں, بے خود کیے دیتے ہیں. انداز حجابانہ بے خود کیے دیتے ہیں, بے خود کیے دیتے ہیں. انداز حجابانہ بے خود کیے دیتے ہیں, بے خود کیے دیتے ہیں. انداز حجابانہ بے خود کیے دیتے ہیں. انداز حجابانہ عادل میں تجھے رکھ لوں, عادل میں تجھے رکھ لوں. اے جلوہ جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں. اے جلوہ جانانا بے خود کیے دیتے ہیں. میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا. میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا. ہنس کر جو کہا تو نے, ہنس کر جو کہا تو نے, آیا میرا دیوانہ بے خود کیے دیتے ہیں. انداز حجابانہ عادل میں تجھے رکھ لوں. اور بہت ہی خوبصورت شعر محبت کے ساتھ ایک میں تو کہہ دیں سبحان اللہ. دنیا میں مجھے تو نے گر اپنا بنایا ہے. دنیا میں مجھے تو نے گر اپنا بنایا ہے. دنیا میں مجھے تو نے گر اپنا بنایا ہے. محشر میں بھی کہہ دینا آقا, محشر میں بھی کہہ دینا مولا
چھوٹے گا سنگے در جانا نہ دل میں تجھے رکھ یہ تھے حضرت حافظ و قاری رضوان احمد دربھنگوی مدرسہ حافظہ، جن سے آپ خوبصورت اشعار میں نعت نبی سماعت فرما رہے تھے۔ وہ شعر پھر مجھے یاد آیا کہ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا، قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا، آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا، آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا، ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا، ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا، یعنی بت خانوں میں طوفان کہاں سے آتا، یعنی بت خانوں میں طوفان کہاں سے آتا۔ ذمہ دار اسٹیج ہے، حضرت مفتی صاحب یہاں موجود ہیں، میں 2 شعر پڑھوں گا تو اس پہ کوئی بھی سبحان اللہ نہیں بولے گا کیونکہ ذمہ دار اسٹیج ہے، کیونکہ ابھی حالات حاضرہ ایسے ہیں نا، ہر دور میں لکھنے والوں نے لکھا ہے اور جواب دینے والوں نے ایسے ایسے فنکار اور ایسے ایسے قلم کاروں نے قلم کی روشنی میں اس کی تحریری شکل میں جواب دیا۔ وہ ایک